إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستجع. رواہ ابو داود باب ما یقال عند الغضب. معزز سامعین کرام، آج کے درس کا عنوان ہے غصے کا نبوی علاج. حدیث میں غور کرتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے. اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے. اس حدیث کو ابو داؤد نے باب ما یقال عند الغضب کے اندر نقل کیا ہے. ایک دوسری حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال علموا وبشروا ولا تعسروا واذا غضب احدكم فليسكت. رواہ احمد. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھلاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے. اس روایت کو امام احمد نے نقل کیا ہے. ایک تیسری روایت عن عطیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تدفع النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا. رواہ ابو داود باب ما يقال عند الغضب. حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے. شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے. ان تمام احادیث سے ہمیں غصے کا علاج کیسے کرنا چاہیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر اس عمل کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ غصے پہ قابو کیا جا سکتا ہے اور امن کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبوی طریقے سے ہم سب کو غصہ پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین شیطان مردود کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حفظ و امان عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.